آج کی گفتگو میں اللہ پاک کی صفات میں سے ایک صفت کے بارے میں چند گزارشات پیش کرنا چاہوں گا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدوس مجھے حق کہنے، آپ کو حق سننے اور ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کا توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے جمعے سورہ ملک کی ابتدائی آیات کے حوالے سے بات کی تھی۔ اس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ تبارک الذی بیدہ الملک، اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی بادشاہی ہے۔ اور آگے فرمایا کہ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر شے پر قادر ہے، اور کوئی کام بھی، کوئی امر بھی اللہ کی قدرت سے باہر ہے۔ یہاں سے انسان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ پاک جس کام کو جس انداز میں جب چاہے تو وہ کر سکتا ہے، اس لیے کہ بادشاہی بھی اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہر شے پر۔ اس سے یہ بات مترشح ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی کام کو کسی بھی انداز میں کسی بھی وقت کر سکتا ہے، یہ اس کی قدرت ہے۔ مگر ایسا ہے نہیں، اس لیے کہ اللہ پاک کی صفات میں سے ایک صفت اور ہے، اور وہ صفت کیا ہے کہ وہ مسبب الاسباب ہے۔ کیا ہے؟ مسبب الاسباب۔ یہ حضور کی زبان پہ جو اللہ پاک کی صفات آئیں ان صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ مولا مسبب الاسباب ہے، اور ہم بھی کہتے ہیں یا مسبب الاسباب۔ اس کا معنی ہے اسباب کو پیدا کرنے والا۔ کیا؟ اسباب کو پیدا کرنے والا۔ اب دونوں صفات کو سامنے رکھنا ہے، وہ ہر شے پر قادر بھی ہے اور ساتھ میں وہ مسبب الاسباب بھی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اس نے کائنات کے اندر ایک اسباب کا نظام بنایا ہوا ہے، اور وہ خود بھی اس نظام کو اہمیت دیتا ہے، اس نظام کو اہمیت دیتا ہے، اس نظام کو قائم رکھنا ہے، اور بندوں سے بھی کہتا ہے کہ اس نظام کو اختیار کریں، اگرچہ وہ ہر شے پہ قادر ہے، مگر وہ اسباب کے بغیر نہیں چلتا، نظام کے بغیر نہیں چلتا۔ یہاں تک آپ نے ہماری اصلاح بھی فرما دی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے ماننے والا یہ سمجھ جائے کہ میں تو ہر شے پہ قادر ہوں، تو بندہ کہے کہ مولا تو ہر شے پہ قادر ہے، اب مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ تو ہر شے پہ وہ سب کچھ کر دے گا، اس کی شان ہے، وہ بادشاہ ہے۔ تو مولا فرماتا ہے کہ نہیں، ہر شے پہ قادر بھی ہوں، اور تجھے بھی میں نے صلاحیتیں توانائیاں دی ہیں، سمجھ بوجھ دی ہے، قوت کام کی ہے، اور پوری کائنات کے اندر ایک نظام اسباب بنایا ہے۔
اگر تم یہ چاہے کہ اسباب کو اختیار کیے بغیر میری عطاؤں سے فیضیاب ہو جائے تو یہ ممکن نہیں. اس کے نظام اسباب کو اختیار کرنا اتنا ضروری ہے، اتنا ضروری ہے کہ کوئی شخص اسے ایک مانے، اسے ایک مانے، اس کا پورا یقین ہو کہ وہ ایک ہے، مگر وہ حضور کو رسول نہ مانے، حضور کو خدا کو مان رہا ہے. کائنات میں بہت سارے شواہد ہیں، دلائل ہیں کہ وہ اب اس نے خدا کو ایک مانا، مگر جو ہدایت کا سبب ہے وہ تو آمنہ کا لال ہے. تو حضور کی رسالت کو نہیں مانا تو وہ خدا کو ایک مان کر بھی صاحب ایمان. تو یہاں سے سمجھ جائیں کہ نظام اسباب کی اہمیت کیا ہے. مولا فرماتا ہے کہ مجھے بھی ایک ماننا ہے تو سبب سے مانو. اس سے سبب کے بغیر نہیں، ورنہ میں قبول نہیں کروں گا. قبول ایک آدمی خدا کی بارگاہ میں جھک جائے، سجدے کرے، مگر رسول کو نہ مانے تو پھر مسلمان نہیں ہے. ایک شخص خدا کو مانتا ہے، عبادت کرتا ہے، مگر والدین کا ادب نہیں کرتا، خدمت نہیں کرتا تو اس کے سجدے کو بول کہ تجھے جان ملی ہے ان کے وسیلے سے، تجھے زندگی ملی ہے، جوانی ملی ہے، جس ملا ہے ان کے وسیلے سے، ان کو نہیں مان رہا تو سجدے کس کام کے. تو یاد رکھیے وہ ہر شے پر مگر ساتھ میں وہ مسبب اسباب بھی ہے، اسباب کو پیدا کرنے والا ہے. ہر کام کا کوئی نہ کوئی سبب ہے، ہر کام کا کوئی نہ کوئی سبب. جس مصطفیٰ کے نور کو اللہ نے اپنے نور سے براہ راست پیدا کیا، اپنے نور سے براہ راست پیدا کیا، مگر جب اسے بشر بنا کے دنیا میں بھیجا تو براہ راست نہیں. بات سمجھ رہے؟ براہ راست نہیں بھیجا، اسے اسی پروسیس سے آنا پڑا جو شاید اس کی شان کے لائق نہ ہوتا، جو شاید اس کی شان کے لائق نہ ہوتا، مگر نظام اسباب اسی پروسیس سے آنا پڑا. ماں باپ کے وسیلے سے بچپن کی حالت میں دنیا میں تشریف لائے، پھر جوان ہوئے، پلے بڑے، وقت نہ آیا، پھر اپنا کام شروع کیا. تو یہ مولا کا بنایا ہوا نظام اس کے بغیر. اب یہ جو نظام اسباب ہے یہ اصل میں انسان کی صلاحیت کو فروغ دیتا ہے. انسان کی صلاحیت کو، اگر نظام اسباب نہ ہوتا، نظام پڑھانے والا استاد نہ ہوتا تو اس کی استاذی کیسے نکلتی بولی. اور اگر پڑھنے والا طالب علم نہ ہوتا تو اس کی محنت کیسے سامنے آتی، اس کی صلاحیت، اس کی کوشش، اس کی جدوجہد کیسے سامنے آتی. یہ ساری صلاحیتیں اور انسان کی عظمتیں نکھرتی ہیں نظام اسباب سے. بولیے یہ جو ہم دعا کرتے ہیں نا کہ مولا مجھے اس کام کی توفیق دے، اس کام کی توفیق عربی زبان کا لفظ. اب توفیق کا معنی کیا؟ مولا مجھے فلاں کام کی توفیق دے، فلاں کام کی توفیق کا معنی کیا ہے؟ تو توفیق کا معنی عربی میں علماء بیان کرتے ہیں کہ توجیہ الاسباب الی المطلوب الخیر. اس کا معنی یہ ہے کہ اسباب کو، کس کو؟ اسباب کو، بولیے اسباب کو اچھے مطلوب کی طرف متوجہ کرنا، یہ ہے توفیق. یہ کیا ہے؟ اسباب کو اچھے مطلوب کی طرف متوجہ کرنا. مولا مجھے اس کام کی توفیق دے، کیا مطلب کہ کان پکڑ کے مجھ سے کروا؟ بولیں نہیں.
بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ مولا جو میں چاہتا ہوں اسباب کو اس طرف متوجہ کر دے، اسباب کو اس کی طرف رکاوٹیں دور کر دے اور اسباب کا راستہ ہموار کر دے تاکہ اس مقصد کو حاصل کرنا میرے لیے آسان ہو جائے۔ اب بات سمجھ میں آ گئی؟ تو لفظ توفیق خود نظام اسباب کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور جب آپ توفیق کہتے ہیں تو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مولا تو مسبب الاسباب ہے، اسباب کو پیدا کرنے والا ہے۔ وہ جو واقعہ ہے نا امام احمد رضا ترسنا کی بات کو واضح کرتا ہوں۔ امام احمد رضا کے پاس بریلی کا پان بیچنے والا آیا، بریلی کا پان بیچنے والا۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ کیا ہے؟ مسبب الاسباب۔ جب کسی بندے کو کچھ دینا چاہتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اب بریلی کا پان بیچنے والا ہے کہ حضور میں غریب ہوں، دکان چلتی نہیں، حالات خراب ہیں، تعویذ دے دیں۔ امام احمد رضا نے تعویذ لکھا، فولڈ کیا، کہا اسے گلے میں ڈال دیا۔ اس نے جا کے گلے میں ڈال دیا، کام چل پڑا، سیل بڑھ گئی، گاہکوں کی لائن لگ گئی، خوب کام ہوا، ایک اور دکان بن گئی پیسے کی ریٹ پہ۔ اب دل میں خیال آیا کہ دیکھوں نا کہ اس تعویذ پہ لکھا ہوا کیا ہے، کہ اس تعویذ کے ڈال پہ ہی کایا پلٹ گئی۔ اس نے جا کے تعویذ کو کھولا تو تعویذ بھی کیا لکھا ہوا تھا؟ کوئی آیت نہیں لکھی تھی، کوئی آیت نہیں، کوئی حدیث نہیں، کوئی وظیفہ نہیں لکھا۔ کیا لکھا ہوا ہے کہ اے اللہ کے بندو، اے اللہ کے بندو، پان یہاں سے لیا جاؤ، یہ تعبیر، اے اللہ کے بندو پان یہاں سے لیا جاؤ۔ اب کوئی آیت نہیں لکھی، اس لیے کہ اللہ کا ولی خود آیت ہوتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ کا ولی خود آیت ہوتا ہے۔ جس شخص کا عمل آیتوں میں ڈھل جائے، یاد رکھیں، جس شخص کا عمل آیتوں میں ڈھل جائے وہ کئی آیتوں میں فارغ ہو جاتا ہے۔ جہاں 100 آیتیں کام نہیں کرے گی نا، وہاں اس کا ایک اشارہ کام کرے گا۔ اللہ کا ولی خود آیت کا نہیں تھی، اللہ کے بندوں پان یہاں سے لیا تو پان بکنا شروع ہو گئے۔ اب یہ کیوں لکھا؟ یہ مسبب الاسباب۔ اللہ پاک نے بھی اس کا کام بڑھانے کے لیے وہ آسمان سے تو پیسے کیا کر رہا تھا؟ وہ اسباب کیا ہے؟ کاروبار کے چلنے کے لیے سبب کیا ہے کہ آپ کی گاہکی بڑھ جائے، سیل بڑھ جائے تو آپ کا کاروبار بڑھ جائے گا، یہی ہے نا بھائی۔ امام نے کہا کہ جو ادھر جو کہہ کے پھر بندوں کو کہوانا ہے تو ہم خود بندوں سے کہہ لیتے ہیں۔ اللہ پاک نے بھی تو بندے ہی بھیجنے ہیں نا، تو ہم خود، تو یہ کیا ہے؟ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ تو مولا فرماتا ہے کہ میں ہر شے پہ قادر ہوں، لیکن میں مسبب اسباب کو پیدا کرنے والا ہوں۔ جب تک اسباب کی دنیا کو اختیار نہیں کرو گے تو بولیے وہ ہر شے پہ قادر ہے۔ مگر آقا کیا فرماتے ہیں؟ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فرمایا کہ ہر بیماری کے لیے دوا ہے۔ کیا؟ ہر بیماری کے لیے۔ یہ نہیں کہا کہ وہ خود بخود شفا دے دے گا، دینی اسی نے، اسباب اس نے بنائے، اسباب تو فرمایا کہ ہر بیماری کے لیے۔ اب جو دوا ہے وہ شفا کا کیا ہے؟ سبب ہے، شفا کا۔ جو اس سبب کو اختیار کرتا چلا جائے گا وہ شفا پاتا چلا جائے گا۔ تو یہاں سے یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ مولا اسباب، ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے، اہل سنت کا عقیدہ یہی ہے کہ ہر شے خدا دیتا ہے، ہر شے، مگر براہ راست
وسیلے سے دیتا ہے. کیا دیتا ہے؟ وسیلے سے دیتا ہے. وسیلے کے بغیر بولے نا کچھ نہیں دیتا. خود حضور کو زندگی ملی وسیلے سے، والدین کے، تو حضور سے بڑھ کے لینے والا کون ہے؟ اور حضور سے بڑھ کے خدا کا محبوب کون ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیں، کوئی بھی کام کرنا ہو اللہ سے لینا ہو، اللہ سے تو اللہ سے لینے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے بنائے ہوئے اسباب کو یاد رکھیں. اس کے بنائے ہوئے ہماری بات اوقات کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ ہم دعا تو کرتے ہیں، اسباب کی طرف نہیں جاتے ہیں. دعا تو کرتے ہیں تو پھر نتیجہ یہ ہے کہ دعا قبول نہیں ہوتی. دعا یہ ہے کہ پہلے نظام اسباب کو اپنائیں جو خدا نے بنایا ہے، کسی اور نے نہیں، اور پھر کہیں کہ مولا یہ کام میرے ذمہ تھا، میں نے کر دیا، اگلا کام تیرے ذمہ ہے، وہ تو فرما دے. تو پھر وہ دعا قبول ہوتی ہے، جس کی میں نے مثال دی حضرت ابراہیم کی دعا، پھر حضور کی دعا. جنگ بدر میں نظام اسباب کو اپنا لیا، جو کچھ تھا روزے کی حالت میں میدان میں لا کھڑا دیا. اب کہا کہ مولا اگر یہ 360 نہ بجے تو قیامت تک کوئی تیرا نام لینے والا. اس کا معنی یہ تھا کہ سبب تھوڑا ہے یا زیادہ ہے وہ میں نے اختیار کر لیا ہے. اب اس تھوڑے سے زیادہ نتائج کو پیدا کرنا یہ تیری قدرت ہے، یہ تیری شان ہے. تو پھر بولیے اللہ نے وہ نتائج پیدا فرمائے کہ نہیں فرمائے. اسی طرح کی بات میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ دعا ہے. دعا ہم کسی کے لیے دعا مانگتے ہیں تو یہ بھی سبب ہے. یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کا بنایا ہوا. اللہ نے کسی کو معاف کرنا ہے، کسی کو، تو بندہ اس کا ہے اور وہ بندے کا مولا ہے، تو معاف کر دے. معاف ہم سے کیوں کہتا ہے کہ دعا کرو؟ ہم سے کہا کہ جنازہ پڑھو. کیا پڑھو؟ جنازہ پڑھو. پھر کہا قبروں میں آ جاؤ، جنت پہ آؤ، جہاں موقع ملے اس کے لیے کیا کرو. یہ ہمارا وہ باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، رشتہ دار ہے، دوست ہے، وہ تو بعد میں ہے، اس کا تو پہلے ہے. اس کا بندہ ہے، اس کی مخلوق ہے، اس نے بنایا ہے. تو پھر وہ براہ راست معاف کر دے گا. مگر وہ اس نے کیا بنایا؟ نظام. بندوں سے کہا کہ تم کھڑے ہو کر مجھ سے کہو ہے یہ میرا ہی، مگر تم مجھ سے کہو کہ مولا اسے، تو پھر میری رحمت جوش میں آ جائے. پھر رحمت کے دروازے، تو پھر میں اسے معاف کر دوں گا. اس کی بخشش کا وسیلہ بنا دیا. دو کام کیا اللہ، اس کی بخشش کا اور ہمارے مفت میں نظر بنا دیا. ہمارے اس لیے کہ بخشنے کا تو اس کا اپنا پروگرام تھا، نہیں سمجھے؟ بخشنے کا تو اس کا، وہ خود نہیں چاہ رہا تھا کہ بندہ میرا ہو اور جہنم میں جائے. اب کیونکہ اس نے گناہ کیے ہوئے ہیں، اس نے نافرمانیاں کی ہوئی ہیں، گناہوں میں لتھڑا ہوا ہے، اس کو صاف بھی کرنا ہے، اسے معاف بھی کرنا ہے. تو وسیلہ یہ بنا دیا کہ بندو تم کہہ دو کہ مولا اسے بخش دے، تو پھر مجھے بہانہ مل جائے گا کہ میرے بندوں نے کہا تھا کہ مولا اسے تو بخشنا تو میں چاہتا ہی ہوں، میری تو پہلے ہی مرضی ہے، مگر مجھے بخشنے کا کیا مل گیا؟ بہانہ مل گیا، وسیلہ مل گیا، سبب بن گیا. تو میں نے تمہارے کہنے پہ اسے بخش دیا. وہ بخشا گیا، ہمارا کہنا مانا گیا. ہمارا، حالانکہ اسے بخشنا بھی خدا کی مرضی تھی اور ہم سے کہلوانا بھی خدا کی مرضی تھی. یہ اللہ پاک نے اسباب بنائے. اس کو میں یوں کہا کرتا ہوں نا کہ جس طرح دنیا کے حکمران کسی کو پکڑنے کے لیے ناکے لگاتے ہیں، کسی کو پکڑنے کے لیے ناکے لگا، تو مولا نے چھوڑنے کے لیے ناکے لگائے. حکمران کہتے ہیں کہ بھئی ناکے لگاؤ کہیں ہمارے ہاتھوں سے نکلنا جائے، اور مولا نے ناکے لگائے کہ ناکے لگا دو کہیں جہنم میں نہ چلا جائے.
کہیں نہ کہیں اس کی تقدیر بدل جائے. تو یہ دعا کرنا، یہ شب برات، یہ شب قدر، یہ کیا ہے؟ یہ بخشش والا ناکہ ہے، پکڑنے والا. اس لیے امام احمد رضا نے کہا نا کہ چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں. چور ایسے ہی ہوتا ہے نا، نہیں، چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں، یا اس کے خلاف تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا دے. چور بھی تیرا ہے، مجرم بھی تیرا ہے یا رسول اللہ، اور چھپتا بھی آپ کے دامن میں، چھپتا بھی. تو یہ اللہ پاک نے بخشش کے وسیلے بنا دیے. جنازہ کیا ہے؟ بخشش کا. بولیں جنازہ کیا ہے؟ بخشش کا. آپ دیکھتے نا، کسی کوئی بندہ ایسا ہی ہو، جنازہ اس کا بہت بڑا ہو جائے تو ہر شخص کی زبان پہ آتا ہے کوئی بہت بڑا. اس کا معنی ہے کہ اللہ نے اسے بخش دیا. اور ایسا ہی ہوتا ہے، ایسا زبان خلق نکارہ خدا. میں نے ایک مثال دی تھی پاکستان میں کچھ عرصہ پہلے بھی، 2 سال پہلے، یہ خاتون تھی، وکیل تھی، قانون کی دنیا سے ان کا تعلق تھا، مگر بڑی گستاخ قسم کی. ساری عمر دین کا مذاق اڑایا، پاکستان میں رہ کر دین کا، اسلام کا مذاق اڑایا، اسلام کی سزاؤں کا مذاق اڑایا. جب بھی موقع ملتا غیروں کے اشاروں پہ کام کرتی تھی. پوری زندگی دین کا مذاق اڑایا، مگر نام کی بہرحال مسلمان. اب ہوا کیا؟ جیسا کرو گے ویسا کرو گے، یہ تو اٹل ہے نا، جیسا کرو گے ویسا. ساری عمر کیا کیا؟ دین کا. اب ایک وسیلہ جنازہ ہی تھا نا، اللہ نے اس خاتون کے جنازے کو مذاق بنا دیا. یاد آیا آپ کو؟ اس خاتون کے جنازے کو ہی اللہ نے مذاق بنا دیا. اس کا جنازہ کیسے ہوا؟ نہ کوئی عالم نہ کوئی مولوی، وہ کیسے آتے ہیں؟ وہ ساری عمر تو ان کی وہ بےزتی کرتی رہی، اسلام کا مذاق اڑاتی رہی. اب پہلی صف میں مرد بھی کھڑے اور مردوں کے بیچ میں بے پردہ عورتیں بھی کھڑی اور جنازہ پڑھ رہے. تو یہ کیا ہو گیا؟ جنازہ ہو گیا. جس ایک جنازے نے بخشش کا وسیلہ بننا تھا وہ بھی گیا. جو ساری عمر بھی دیکھیں گناہ گار ہونا اور بات ہے، گستاخ ہونا اور بات. گناہ گار کے لیے مولا راستے کھول دیتا ہے، میں مثال دے رہا ہوں، مگر گستاخ کے لیے مولا راستے نہیں کھولتا. وہ جنازہ ہوا ہی نہیں، جنازہ ہوا ہی نہیں، مذاق بن گیا. ایک اور خاتون تھی پاکستان میں، ساری عمر گانا گایا، ساری عمر مگر طبیعت میں عاجزی تھی، طبیعت میں عاجزی تھی، انکساری تھی، ولیوں سے محبت کرنے والے تھی. اللہ نے موت ہی شب قدر میں عطا کی. اشارہ دے دیا کہ اس کو میں نے تو یہ وسیلہ، یہ اسباب ہیں. تو یاد رکھیں گناہگار ہونا بھی بری بات ہے، مگر اتنی خطرناک نہیں. گستاخ ہونا، بولے گستاخ کے لیے کوئی راستہ نہیں. وہ سارے اسباب اس کے لیے بند ہو جاتے ہیں. وہ جو بنی اسرائیل کا آپ نے واقعہ کئی دفعہ سنا ہے، حضور نے خود بیان کیا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا بڑا ہی بدمعاش. جب وہ مرا تو لوگوں نے اس کی لاش کو اٹھا کے گندگی کے ڈھیر پہ پھینک دیا. جنازہ پڑھنے کے لیے بھی تیار دور تھا حضرت موسیٰ کا. پوری بستی نے لاش اٹھا کے پھینک دی. اللہ نے حکم دیا موسیٰ کہ جاؤ اپنے ہاتھوں سے غسل دو اور پھر اس کا جنازہ پڑھو، اسے دفن کرو. موسیٰ نے کہا مولا ساری قوم اسے پھینک رہی ہے اور تیرا نبی جا کے غسل دے. کہا کہ اس نے ایک دفعہ میرے نام کا ادب کیا.
میرے نام کا اب اس واقعے میں دونوں پہلو ہیں، یہ دیکھ لیں، دونوں گناہ گار ہے وہ بندہ مگر گستاخ نہیں۔ گناہ گار ہونا اور بات ہے، بدبخت ہونا اور بات ہے، ٹھیک ہے؟ اب وہ گناہ گار ہے مگر بدبخت ہے، خوش نصیب ہے۔ گناہ گار اتنا بڑا ہے، گناہ گار اتنا بڑا ہے کہ پوری بستی نے اٹھا کے ہاتھ لگانے کو تیار، اور خوش نصیب کتنا بڑا ہے کہ نبی کے ہاتھوں سے غسل ہو رہا ہے۔ اور یہ خوش نصیبی کس وجہ سے ملی؟ بولے ادب کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ جو گستاخ ہوتا ہے اس کے لیے مولا اسباب کے راستے۔ اب یہ سارے اللہ پاک نے یہ جو بخشش کے وسیلے بنائے ہیں، شب قدر، شب برات، جنازہ، پچھلوں کی دعائیں، رشتہ داروں کی دعائیں، اور جسے کچھ نہ ملے اسے قیامت کے دن مصطفیٰ کی شفاعت مل جائے۔ اب آپ نے دیکھا کہ حضور کی شان کیا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ حضور کی ذات میں اللہ نے صرف رحمت کو رکھا ہے۔ حضور کی ذات میں غصہ، زحمت، غضب، انتقام، پرلے درجے کا دشمن بھی آ جائے تو یہ اس کے لیے بھی رحیم ہے۔ حضور اس کے لیے بھی چادر بچھا گئے۔ آگے صرف حضور نہیں، حضور کی اولاد کی بھی یہی شان ہے، اہل بیت اطہار کی بھی۔ اب دیکھیں حضور کو اللہ نے صرف رحمت کیوں بنایا؟ صرف رحمت کیوں بنایا؟ اس لیے کہ اگر حضور صرف رحمت نہ ہوتے تو حضور کی ذات میں بھی غصہ ہوتا، اور حضور کی ذات میں بھی غضب ہوتا۔ کسی کو حضور معاف کر دیتے اور کسی کو پکڑ دیتے، کسی کو معاف کر دیتے اور کسی کو تو پھر مولا نے کہا محمود اگر تو بھی پکڑنے والا ہو گیا تو پھر میری رحمت کی خیرات کون بانٹے گا؟ تو تیری ذات کو میں صرف رحمت بنا رہا ہوں۔ میں تو رحمان و رحیم بھی ہوں، قہار و جبار بھی ہوں، مجھے کسی پہ رحم بھی آئے گا، کسی پہ غصہ بھی آئے گا، مگر تجھے صرف رحمت بنا رہا ہوں تاکہ جب مجھے غصہ آنے لگے، تاکہ جب مجھے غصہ آنے لگے اور قہار و جبار بن کر میں کسی کو پکڑنے لگوں تو تو رحمت کی باہیں پھیلا دے، تیری بارگاہ سے رحمت کا اشارہ ہو جائے تو میرے غضب کی آگ ٹھنڈی ہو جائے اور رحمت کے دروازے کھلتے چلے جائیں۔ اس لیے حضور کی ذات کو صرف کیا بنائے؟ حضور کسی کو پکڑنے والے اور سزا دینے والے ہمارے، بلکہ ہر کسی کو چھوڑانے والے، ہر کسی کو معاف کروانے والے۔ اس لیے 5 پاروں میں کہا کہ گناہ گار اگر اپنے گناہ بخشوانا چاہتے ہیں تو معافی تو مجھ سے ہی مانگنی، مگر آؤ میرے یار کے در، آؤ میرے، پھر مجھ سے معافی مانگو۔ تو حضور کے در پہ کیوں بلوایا؟ اس لیے کہ براہ راست مانگو گے نا تو پھر میرا موڈ بدل بھی سکتا ہے، یہ سمجھیں، میرا موڈ، اس لیے کہ میں رحمان و رحیم ہوں تو جب باروں کا حال ہوں، اس لیے براہ راست نہ آنا، پہلے اس کے قدموں میں آؤ جسے آتا ہی معاف کرنا ہے، جسے پکڑنا، جب اس کی بارگاہ میں آ کے معافی مانگو گے نا پھر وہ بھی کرے گا کہ مولا اسے، تو پھر دیکھنا میں بخشتا بھی چلا جاؤں گا اور جھولیوں کو رحمتوں سے بھرتا بھی چلا جاؤں گا۔ اس لیے حضور کی بارگاہ ہمیں بلایا کہ اس کو کسی پہ غصہ نہیں آتا، یہاں جو بھی آئے گا وہ رحم، وہ رحم پائے گا، بخشش پائے گا، یہاں کسی کو پکڑا نہیں جائے گا، بلکہ وہ علامہ اقبال کا شعر یاد آ گیا، کسی محفل میں اقبال بیٹھے ہوئے تھے،
تو امام احمد رضا کی ایک نعت کا شعر پڑھا گیا. وہ شعر کیا تھا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے. اقبال بے تاب ہو گئے، بے قرار ہو گئے. اقبال نے کہا ٹھہرو، میرا بھی حصہ ڈالو. اب اقبال نے اسی مفہوم کو اپنے لہجے میں اس طرح بیان کیا. امام نے کہا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں خدا چاہتا ہے. اقبال نے کہا تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش، تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش لگائے خدا اور بجھائے محمد. خدا تو لگاتا ہے کیونکہ وہ رحمان الرحیم بھی ہے، اور خدا نے تو لگائی ہے. وہ خالق جنت بھی ہے اور وہ خالق دوزخ بھی ہے، مگر مصطفیٰ کی ذات میں غصے کا غضب کا مادہ رکھا ہی نہیں. تو وہ آگ لگاتا جا رہا ہے، مصطفیٰ وہ آگ بجھاتے جا رہے ہیں. یعنی گناہ گاروں کو اللہ کے عذاب سے بچاتے جا رہے ہیں. اس لیے اللہ نے حضور کی ذات کو صرف کیا بنایا؟ وہ جو مائی کا واقعہ میں سنایا کرتا ہوں نا، شاہ روڈ کی مائی، کیا پھر دوہرا دیتا ہوں. یہ جو مائیاں ہوتی ہیں نا، مائیاں، یہ حضور کی حدیث ہے. آقا فرماتے ہیں کہ جو گاؤں دیہات کی بڑی بوڑھیاں ہوتی ہیں نا، گاؤں دیہات کی ان سے دین سیکھا کرو. گاؤں دیہات کی جو بڑی بوڑھیاں ہوتی ہیں نا، ان سے ان کے پاس دین خالص ہوتا ہے. باقیوں میں کچھ ملاوٹ نہیں، وہ دائیں بائیں کی چیزیں بھی آ جاتی ہیں، ان کے پاس کیا ہوتا ہے؟ خالص دین ہوتا ہے. شاہ کوٹ کی ایک مائی وہ طواف کر رہی ہے، پنجابی میں دعا کر رہی ہے، اور دعا بھی ذرا اونچی آواز سے کر رہی ہے، دائیں بائیں والے بھی سن رہے ہیں. تو دعا کیا کر رہی ہے؟ پنجابی میں کہہ رہی ہے ربا میں بخش دے چنگا رہے گا. مائی مولا سے کہہ رہی ہے ربا میں بخش دے چنگا رہے گا. تو قریبی ایک مولانا صاحب تھے، وہ یہیں کے تھے، انہوں نے کبھی اس جملے کو سنا کہ ظاہر کہ شریعت تو ہل جاتی ہے نا، کہ بھی مولا سے کہہ رہی ہے چنگا رہے گا، کڑی لگا رہی ہے. جب چکر مکمل ہوا، مائی کو باہر نکال کے تو مائی کو سمجھایا، کہا کہ مائی بس اتنا کہہ کہ ربا میں آگے نہیں کہنا ہے، میں نہیں کہی نا. پر مائی کسی کی مانتی ہے. اگلا چکر شروع ہوا، پھر وہی دعا کہ ربا میں بخش دے چنگا رہے گا. مولوی صاحب کو پھر غصہ آیا، پھر پریشان کی یہ کیا جملہ کہہ رہی ہے. دوسرا چکر مکمل ہوا، پھر ہاتھ پکڑ کے باہر نکالا، کہا کہ مائی یہ بتا، رب جو ہے نا وہ بے نیاز ہے. کیا ہے؟ اگر اس نے تجھے نہ بخشا تو تو کیا کر لے گی؟ یہ بتا تو کیا کر لے گی؟ چنگا رہے گا، ہے نا. کس بیس پہ کڑی لگا رہی ہے؟ تو قربان جائیں، اس نے پھر وہی کہا جو 5ویں پارے کی آیت کہہ رہی. مولا جس کو چاہے شعور دے دے، آگہی دے دے، علم دے دے، وہ جس کو بخشنا چاہے پھر اسباب پیدا کر دیتا ہے نا. اس نے کہا مولوی صاحب اگر رب نے میرے کو اتنے نہ بخشیا تو پھر میں مدینے ٹر جاؤں، پھر بھی بخشے گا نا. تو آپ مولوی صاحب بھی کہیں گے کہ بخشے گا. تو میں رب سے کہہ رہی ہوں کہ مولا یہیں بخش دے تاکہ پاک صاف ہوگے تیرے یاد کی بارگاہ ہمیں سلام کے لیے ہاتھ رکھے. تو یہ حضور کی شان کیا ہے کہ وما ارسلناک الا حضور کو اللہ نے تمام جہانوں کے لیے صرف رحمت نہیں. یہ جو ماں اور اللہ ہے اس کا ترجمہ ہمیں کرنا ہے، ورنہ آیت کا معنی پورا نہیں ہوا. اس کا معنی یہ ہے کہ محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے صرف رحمت بنا کے بھیجا ہے. آپ کی ذات میں کوئی غضب کا پہلو تو رو بنا کے بھیجا. جب اس کو غصہ نہیں آئے گا تو یہ ہر کسی کے لیے
معافی مانگے گا ہر کسی کے لیے، اور میں یہ معافی مانگتا چلا جائے گا، میں معاف کرتا، یوں میری بخشش عام ہو جائے گی۔ تو حضرات محترم، اس پوری بات کا خلاصہ کیا نکلا کہ مولا کا مزاج پکڑنے والا کیا ہے؟ مولا کا مزاج کیا ہے؟ بخشنے والا ہے، کیونکہ وہ کائنات کا منتظم ہے نا، منتظم اعلیٰ ہے، چیف ایگزیکٹو ہے، تو اس کی ذات میں دونوں پہلو ہیں، رحمت والا بھی اور غضب والا بھی۔ وہ تقاضا ہے اس کی ذات کا، کیونکہ وہ مالک یوم الدین ہے، سارے جہانوں کے نظام کو چلانے والا ہے، مگر اس کا مزاج پکڑنے والا نہیں، مزاج اس کا بخشنے والا ہے، جس کے لیے اس نے وسیلے بنا دیے۔ اس سے ہمیں کیا پیغام مل رہا ہے؟ کسی کے قریب ہونا ہو، کسی کے، تو پہلی شرط یہ ہے کہ اس کا ہم مزاج بننا، اس کا کیوں بھئی ہے کہ نہیں؟ آپ نے کسی کو دوست بنانا ہے، کسی کا دوست بننا ہے، کسی کے قریب ہونا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ اس کا بولیے، ہم مزاج بنیں گے۔ تو جو ہم مزاج بن جائے وہ دوست، تو خدا کا مزاج کیا ہے؟ بولے تو پھر ہمیں بھی خدا کا ہم مزاج بن کر کیا بننا ہوگا؟ اصل پیغام یہ ہے، ہمیں خدا کا ہم مزاج بن کر معاف کرنے والا بننا ہوگا۔ جو معاف کرتا چلا جائے گا وہ خدا کا ہم مزاج اور خدا کا دوست ولی۔ وہ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کیا حضور اللہ، زیادہ کام مجھ سے نہیں ہوتے، کیا بہتے کام میرے کو ہو، ایک کام دسو جڑا میں کراں تے میں جنتی بن جاؤں، صرف اب نمازیں بھی تو حضور نے فرض فرمائی، پورا دین دیا، پورا نظام دیا، تو حضور فرما سکتے تھے کہ بھی نہیں، کم سارے کرنے پڑے، مگر نہیں، جیسا مانگو گے ویسا ملے گا۔ سرکار میں نہ ہے نہ حاجت اگر کی ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے۔ اس نے کہا کہ ایک کام بتائیں جس کو کر کے میں، فرمایا ٹھیک ہے ایک بتا دیتے ہیں۔ اب حضور نے کیا بتایا؟ جملہ بھی ایک ہی بول رہا، جملہ بھی فرمایا لا تغضب، کبھی زندگی میں غصہ نہ کرنا، جنت میں چلے جاؤ۔ کبھی زندگی میں کبھی زندگی میں غصہ نہ کرنا تو بولو نا، کبھی زندگی میں غصہ، کبھی زندگی میں، یعنی ہمیشہ ٹھنڈا رہنا۔ کیوں بھی؟ یہاں ٹھنڈے رہو گے تو ٹھنڈی جگہ پہ، اور یہاں تپتے رہو گے تو پھر بولے نا، پھر گرم جگہ پہ جاؤ گے نا۔ میں لا تغضب، کبھی، تو پھر خود سمجھ جائیں کہ جو لوگوں کو کہہ رہا ہے غصہ نہ کرنا، اس کا اپنا وجود غصے سے کتنا پاک، اس کی اپنی ذات غضب سے کتنا پاک ہوگی۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا